بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں دو بڑی اہم چیزیں، بڑی ذرا بہت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے اور اہل بیت ہے. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، میرے بعد ہرگز ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائے. عزیزان گرامی، یہ حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے اور عالم اسلام کی ان بہت تھوڑی سی حدیثوں میں سے ہے جس کے اوپر تمام مسلمانوں نے اتفاق کیا ہے، جس میں حضور سرور کائنات نے مسلمانوں کو وہ ذریعہ بتایا ہے، وہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ گمراہی سے کیسے بچیں اور کس طرح ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزاریں. دیکھنے میں یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اگر آپ اس کو غور کریں گے تو پورا اسلام اور پورا دین اور پوری شریعت اور پوری زندگی کا ہر مسئلہ جو ہے وہ اس حدیث کے اندر آپ کو مل جائے. دیکھنے میں بہت چھوٹی سی حدیث ہے اور کچھ تعصب والوں نے اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں بھی کی اور یہ کیا اور وہ کیا. یہ سب باتیں تو خیر چھوڑیے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو جملے ارشاد کیے گئے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت ہے، میرے اہل بیت. بڑی مشکل یہ ہے کہ اسلام کے ہر مسئلے کو لوگوں نے پارٹی کے اینگل سے لیا. سب سے بڑا پرابلم جو ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ ہر مسئلے کو پارٹی کے اینگل سے دیکھا جاتا ہے. اچھا یہ مطلب ہے، چلو ہم اس کے خلاف کریں. یہ معاملہ ہے، چلو ہم اس کے خلاف کریں گے. تو ہر چیز جو ہے اسلام میں وہ پارٹی کے اینگل سے دیکھی جاتی ہے. چونکہ ہر چیز اسلام میں پارٹی کے اینگل سے دیکھی جاتی ہے، لہذا کسی بات کا کہنا، کسی بات کا سمجھانا، کسی بات کا پیش کرنا، کسی سیریس بات کو لوگوں کے ذہن تک پہنچانا جو ہے وہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ کسی کے بسی میں نہیں رہ گیا ہے کہ آپ کوئی معقول بات کسی کو سمجھا سکیں. ہر چیز تو اس حساب سے دیکھی جا رہی ہے کہ یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، اس میں یہ اونچا ہوگا، اس میں یہ اونچا ہوگا. اور 1400 برس سے عزیزان گرامی اس کو لکھ رکھیے ذہن میں کہیں کے اوپر بہت موٹے حرفوں سے، 1400 برس سے اسلام کی تباہی کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں نے شخصیتوں کو بچانے کے لیے اسلام قربان کیا. ہمارا آدمی بن جائے چاہے نظام خاک میں مل جائے، ہمارا آدمی بن جائے. پوری اسلام کی ہسٹری آپ اٹھا کے ملاحظہ فرمائیں.
یعنی جو اصل چیز ہے، جس درخت پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ ہم آشیانہ ہے، وہ خاک میں مل جائے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر یہ بچ جائے۔ آپ دیکھیے تو شخصیتوں کو بچانے کے لیے، راویوں کو بچانے کے لیے، غلط کو محدثین کو بچانے کے لیے رسول کی کیریکٹر جاتا ہے تو جائے، اسلام برباد ہوتا ہے تو ہو، مذہب تباہ ہوتا ہے تو ہو، مسلمان مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھنسے، ہم بلند رہے۔ یہ ہے پورا کھیل۔ اور عزیزان گرامی، امت کی بدنصیبی یہی ہے کہ اس نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اہل بیت کا مسئلہ لوگوں نے اس قدر نیرو مائنڈڈ ہو کے سوچا ہے، اس قدر تنگ نظری سے سوچا ہے کہ جیسے کوئی میرے آپ کے ذاتی گھرانے کے معاملے ہیں، کوئی خاندانی لڑائی ہے، کوئی ذاتی جیسے شادی بیاہ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس ٹائپ کا کوئی معاملہ ہے، سمجھانے کا جھگڑا ہے، سسرال کا جھگڑا ہے۔ ان عظیم مسائل کو جس سے انسانیت کی نجات وابستہ ہے، کسی ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے، کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، کسی ایک ملک یا ایک کانٹیننٹ یا ایک رنگ کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری انسانیت کی نجات کے لیے جو فارمولے آئے تھے اس کو اتنا تنگ کر کے دیکھا گیا کہ وہ شخصی بن گئے بالکل۔ اور اہل بیت کے مسئلے کو تو خاص طور سے ہم کئی اہل بیت والے ہیں، یہ تو علی علی کیا کرتے ہیں، تو اہل بیت کیا کرتے ہیں۔ ورنہ اگر دنیا کے سامنے اہل بیت کا اسلام پیش کیا جاتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر دنیا کے سامنے اہل بیت کا اسلام پیش کیا جاتا تو تلوار لے کے اور لشکر لے کے ایران اور مصر تک جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب خود بخود بخوشی مسلمان ہوتے۔ اسلام میں اہل بیت کے پاس جو تلوار ہے وہ لوہے کی تلوار نہیں ہے، وہ کردار کی تلوار ہے۔ کوئی فولادی تلوار نہیں ہے، وہ کیریکٹر کی تلوار ہے، اور کیریکٹر کی تلوار کا کاٹا ہوا پھر بچتا نہیں ہے کبھی۔ تو اہل بیت کا مسئلہ جو تھا وہ اس کو لوگوں نے صحیح نظریے سے اور صحیح اینگل سے دیکھا ہی، اور حقائق کے اوپر اور سچائیوں کے اوپر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کیا۔ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ ہماری حکومت کے راستے میں ان کا وجود خطرناک، اور یہ بالکل ایک سمپل تھیوری ہے کہ اگر کسی گھر کا میں مالک ہوں اور مجھ سے کسی نے وہ گھر چھین لیا ہے، طاقت کے زور پر، قوت کے زور پر، اپنے جتھے کے زور پر، اپنے گروپ کے زور کے اوپر مجھے اس گھر سے بے دخل کر دیا، تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ دشمن میرا ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ دشمن ہوگا کہ اصلی مالک یہ ہیں، ان کے پاس کاغذات بھی ہیں، ان کے پاس پروف بھی ہیں، جب بھی کبھی ان کو موقع مل جائے گا یہ ہم کو نکال باہر کر دیں گے۔ لہذا دنیا میں وہ ہر ایک سے مل لے گا، مجھ سے نہ ملے گا، نہ مجھ سے بات کرنا پسند کرے گا، بلکہ دعا مانگتا رہے گا کہ جتنے جلدی یہ مر جائیں تاکہ میرے کلیجے کا کانٹا نکل جائے اور خطرہ ٹل جائے۔ تو اب یہ جو دنیا آل محمد کی دشمن ہو گئی، اس دشمنی میں ملوکیت کی کار فرمائی تھی، اس لیے کہ یہ ہیں اسلام کے ریل وارث، اصلی وارث جو ہیں وہ یہ ہیں۔ ہم نے کسی نہ کسی مصلحت سے، کسی سیاست سے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے، تو جب تک یہ رہیں گے اور قرآن میں، حدیث
میں اسلام کی تاریخ میں ان کے حقانیت کے دلیلیں موجود ہیں. لہذا کہاں پر خدا جانے کب پبلک کا ذہن پلٹ جائے اور ہم کو بے دخل کر کے ان کو لے آئے تو ہم مویل ہو جائیں گے, کچھ رہیں گے نہیں. تو اصل میں بنیادی اہل بیت کی دشمنی کی وجہ جو ہے وہ مسلمانوں کا تصور ملوکیت ہے اسلام میں. یہ چیز آج کی دنیا میں سمجھنے کی ہے اور سمجھانے کی ہے, اور زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی ہے کہ اسلام کی تمام تر بربادی اس تصور ملوکیت کی بنیاد کے اوپر ہوئی جو رسول اللہ کی زندگی ہی سے لوگوں نے پیش کرنا شروع کر دیا تھا. رسول اللہ کے بعد نہیں, میں اس کا خیال نہیں ہوں کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں نے تصور ملوکیت پیش کیا ہے, نہیں, رسول اللہ کی حیات طیبہ کے اندر ہی لوگوں نے تصور ملوکیت پیش کرنا شروع کر دیا تھا. اور ایسے لوگ اسلام میں شامل ہو گئے تھے جو اسلام کو حکومت سمجھ کے قبول کر رہے تھے کہ کل کو ان کے پاس پاور آ جائے گا, اقتدار آ جائے گا تو وہ پاور ہم کیپچر کریں گے, اس میں ہم شیئر کریں گے. اور رسول کی زندگی میں یہ ایک پروپیگنڈا ہے ملوکیت کا. اور لوگ بھی ایسے سیدھے ہوتے ہیں کہ جس نے جو کہہ دیا اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. اکثر و بیشتر لوگوں کا دماغ جو ہے وہ سادہ سلیٹ ہے, جو لکھ دیجئے, دوسرا آیا اس نے اس کو مٹا کے جو لکھ دیا وہ ہو گیا, تیسرا آیا اس نے اس کو مٹا کے جو لکھ دیا وہ ہو گیا. میں کچھ دماغ بھی استعمال کرو, کچھ ذہن بھی استعمال کرو, کچھ فکر بھی اب یہی پروپیگنڈا بڑا زبردست ہے کہ پہلے کے مسلمان بڑے اچھے تھے, آج کے مسلمان بڑے خراب ہیں. خدا کی قسم اتنا بیوقوف ہے مسلمان کہ آپ اس کے منہ پر اس کو گالیاں دیجیے وہ خوش ہوتا ہے. جس کو آپ برا کیجیے گا وہ بگڑے گا. بڑے بڑے مجموعوں میں جہاں لاکھوں کا مجمع ہو وہاں تو ارے صاحب سابق کے مسلمانوں اور کیا کہنا ہو, آج کے مسلمان ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو, دینا شروع کیجیے اس کو آپ گالیاں, وہ شاد ہوا چلا جا رہا ہے. کوئی عقل ہے, کوئی ذہن ہے, پاگل پن ہے. ہم تو کہتے ہیں آج کے مسلمان بہترین ہے. آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں, ہم مسلمانوں سے ہمارا کیا کم کریں گے؟ مسلمانوں سے ہمارا کیا کم, ہمارے پاس جس کے پلس پوائنٹ ہیں ان کے پاس تھوڑی. وہ دیکھ کے ایمان لائے, ہم بغیر دیکھے ایمان لائے. جس نے چاند کو شک ہوتے دیکھا, سورج کو پلٹتے دیکھا, ستارے کو ڈڑی پر اترتے دیکھا, وہ ایمان لایا تو کیا کمال کی بات ہے. کمال تو ہمارا ایمان ہے, جس نے کچھ نہیں دیکھا وہ ایمان لایا. تعریف ہمارا ایمان ہے صاحب. کیا ہم ایسے حالات میں ایمان لائے؟ وہاں مال غنیمت ملتا تھا, وہاں گورنریاں ملتی تھیں, وہاں ریاستیں ملتی تھیں, وہاں پورے علاقوں کے خون سردام کر لیتے تھے لوگ. ہم کو ٹکا نہیں ملتا, اپنا خرچہ کر کے مسلمان ہے. کچھ نہ کچھ خرچ کر کے مسلمان ہے. اور سناؤں آپ کو, بدتر سے بدتر مسلمان, خراب سے خراب, ذلیل سے ذلیل, نماز نہیں پڑھتا. نماز نہیں پڑھتا, نماز میں گڑبڑ کرتا ہے. ایسی اہم چیز چھوڑے ہوئے. خیر اس کے دوستوں نے اس کو سمجھایا بجھایا کہ بھائی نماز پڑھا کرو, ضروری ہے نماز, بخشے نہیں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. فروع دین میں سب سے اول ہے
بہت اہمیت ہے نماز کی. نماز کو نہ چھوڑو. یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا رشتہ ہے. تم اپنے اور اللہ کی ریلیشن شپ کیوں خراب کر رہے ہو؟ نماز کا خراب کرو. نماز برے رنگوں میں تھا, برے چال چلن میں تھا, خراب آدمی تھا, حرکتیں بھی خراب تھیں, طور طریقے بھی خراب تھے, سب خراب تھا, لیکن کسی نہ کسی صورت سے اس کو اس کے دوست پکڑ پکڑ کے لے آئے نماز. اب وہ وضو کر کے نماز میں آ کھڑا ہو گیا. یہ جتنا برا بھی ہو, لیکن اب جب ایک دفعہ تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہہ دیا تو جب تک نماز ختم نہیں ہو جائے گی جائے گا نہیں. یہ بدتمیز, بدماش, برے کردار کا مسلمان اگر نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اور اللہ اکبر اس نے کہہ دیا, تکبیرۃ الاحرام کہہ دی, اس نے شروع کر دی نماز, تو جب تک پیش نماز ختم نہیں کرے گا اور سلام نہیں پھیرے گا اس وقت تک یہ جائے گا نہیں, چاہے اس کا لاکھوں کا نقصان ہو جائے, چاہے اس کا کوئی مسئلہ بھی ہو جائے. لیکن جب ایک دفعہ نماز شروع کر دے گا تو بیچ میں توڑ کے نہیں جائے گا. اب میں نہیں کہتا, سورہ جمعہ میں لکھا ہے کہ لوگ رسول کے پیچھے سے نماز پڑھتے ہو. نہ میں اس زمانے میں تھا, نہ میرے اس کے متعلق میں کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ کہ سورہ جمعہ میں لکھا ہوا ہے. وہ ترقو کا قائمہ والا معاملہ جو ہے وہ آپ مولانا سے پوچھ لیجیے کہ یہ کیا ہے. تجارتی کے لیے نہیں, خالی کھیل کود کے لیے بھی چلے جاتے تھے. تو یہ اچھے لوگ, بدتر سے بدتر شرابی, جواری, بدترین مسلمان اور برے رنگوں میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا حدیث میں یہ بات ہے تو فوراً ٹینشن ہو جائے, سمجھا, اور چپ ہو جائے. رسول کا ارشاد کوئی بیان کرنے لگا چپ ہو جائے گا. ذرا تو اس کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی کے آثار پیدا ہوں گے اگر وہ کسی غلط مشغلے میں بیٹھا ہوا ہے, کسی ایسی محفل میں بیٹھا ہے جہاں نیا نوش ہے, یہ ہے, وہ ہے, کچھ ہے, تو وہ ذرا سا چپ ہو جائے گا. احترام کا تصور صرف نام آ جانے تو حضور کا نام آ جائے گا پر وہاں کے اوپر وہ الرٹ ہو جائے گا اور احترام میں 1-2 منٹ کے لیے بالکل وہ چپ ہو کے اور ذات اپنے افعال پر نادم ہو کے سر جھکا کے بیٹھ جائے گا. اس محفل میں ان کا نام آ گیا. یہ برا ہے, بدترین ہے. ہم بھی کہتے ہیں خراب ہے, اس کا چاچن سے, لیکن جو رسول اللہ کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے ان کو قرآن انسٹرکشن دے رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, رسول کی آواز پر آواز نہ اونچی کیا کرو. اس کا مطلب جو باتیں کرتے تھے ان کو باتیں کرنے کی تمیز نہیں تھی. ہر زبان میں ایسی لفظیں ہوتی ہیں جس کے 2 معنی ہوتے ہیں, ڈبل میننگ ہوتے ہیں. ایک معنی اچھے ہوتے ہیں اور ایک معنی میں کچھ برائی کا پہلو نکلتا ہے. اردو زبان میں بھی ایسی سینکڑوں لفظ ہیں, منبر کو اس کی مثال نہیں دی جا سکتی تہذیب کے خلاف, لیکن ہر زبان میں ہوتی ہیں, ہر لینگویج میں ہوتی ہیں. اردو میں بھی ہیں, عربی میں بھی ہیں. عربی میں ایسی ایک لفظ رائنا ہے جس کے ایک سیدھے معنی ہیں جو قابل اعتراض نہیں ہے, اور ایک معنی ایسے نکلتے ہیں جو ذرا اس کے اندر تمسکر ہو, اس کا پہلو ہے. تو لوگ یہ لفظ آ کے رسول اللہ کے سامنے بولتے تھے. اتنے بدتمیز تھے کہ بولتے تھے اور بعد میں مسکراتے تھے. قرآن نے لفظ بیان کر دی, لا تقولوا رائنا, اے خبردار, جب یہاں بیٹھنا تو رائنا کا لفظ نہ آئے زبان پر. یہ لفظ بدتمیزی کا ہے, یہ نہ بولنا. ہم تو اذا میں نام لیتے ہیں یا یوں نام لیتے ہیں احترام سے. لوگ جا کے پکارتے تھے رسول اللہ کو, ان کے حجرے کے پیچھے سورہ حجرات ملاحظہ کیجیے, والذین یبیتون من وراء الحجرات, جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں, بدتمیزی سے پکارتے تھے. جن کے لیے قرآن نے رسول کی تسلی کے لیے کہا کہ بل اکثرهم لا یعقلون, ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے. ارے قرآن میں سورہ حجرات رکھا, اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس کے اندر جھگڑے کی بات کیا ہے.
تو وہ کہتا ہے قرآن بل اکثرہم لا یعقلون، اکثر ایسے میجارٹی ایسوں کی ہے جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے. تو اب یہ زبردستی ہے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، دوسرے ہم سے ضد کر رہے ہیں اسلام انہی سے وہ. زندگی کا مشاہدہ کرتا ہوں، آنکھیں کھلے دیکھا کرتا ہوں یہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. یہ انسان کے پاس کیا عقل رہی نہیں، کیا خیرت نام کی چیز کوئی رہی نہیں، کچھ رہی نہیں. ماذا اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب میں گمراہ ہوا ہے، بہتی بہتی باتیں کرتا ہے. یہ کون لوگ تھے جن کے لیے لفظ صاحب استعمال ہوا ہے؟ کافروں کے لیے نہیں یہ لفظ استعمال ہوا، یہ انہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جو اپنے کو صحابی کہتے ہیں. ورڈنگ دیکھیے قرآن کی، ماذ اللہ صاحبکم وما غوا، اس کا مطلب ایسے بھی تھے. ان کا ہاں تھے وہ منافق تھے. یہ میں کب کہتا ہوں کہ مومن تھے، یہ کب کہتا ہوں کہ مومن، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں میں کہ مومن تھے. ان کا ہاں تھے وہ منافقین کے لیے یہ آیتیں ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں کہ منافقین کے لیے آیتیں ہیں. مگر ایک بات ذرا کہ مجھے سمجھا دیجیے کہ رسول کی رحلت تک منافقین کا وجود تو ہے، پھر رحلت رسول کے بعد ان کا رول کیا ہوا یہ بتائیں. کیا وہ ہوا میں غائب ہو گئے یا رحلت رسول کے بعد مومن ہو گئے، یہ ہوئے کیا سمجھتا ہوں. تو عزیزان گرامی، رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ہم نے قرآن پاک سے پروف ہے ہمارے پاس. یہ اتنی آیتیں تو میں نے محض ذہن پر زور دے کے آپ کو سنائی، کوئی اس کے لیے میں نے اسٹڈی نہیں کی ہے. اگر اسٹڈی کر کے میں ڈھونڈوں تو اور بہت سامان نکل آئے گا. آئیے یہ تو یوں ہی دماغ پر زور دیتے جائیے، سوچتے جائیے، اس کا بات یاد آتی. تو یہ دو طرح کے مسلمان حیات رسول میں ملے. ایک وہ مسلمان تھے جو رسول کا احترام کرتے تھے، رسول کی عزت کرتے تھے، رسول کی تعظیم کرتے تھے. اور ان مسلمانوں کا وجود بھی ثابت ہے قرآن پاک سے بھی، حدیثوں سے بھی اور تاریخوں سے بھی، کہ جو حضور سرور کائنات کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور تاریخوں میں بھی ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی طرف مڑ کے دیکھ لیا حضور نے تو سب نے ادھر مڑ کے دیکھ لیا. کیا بات ہے. اور وہ ذرا ذرا کی بات پر احترام و عزت و وقار جو پیش کرتے. اور ایک گروہ وہ تھا جو احترام نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک گروہ وہ تھا جو احترام کرتا تھا اور بے انتہا رسول کا احترام، بے انتہا عزت کرتا تھا. جو مرسل اعظم کی عزت ایک انسان کر سکتا ہے اتنی عزت وہ گروپ کرتا تھا. اور ایک گروپ مسلمانوں کا ایسا تھا جن کا وجود یہ میں نے ان آیتوں کے ذریعے قرآن پاک کی ثابت کیا کہ جو رسول اللہ کا احترام نہیں کرتے تھے. تو غور طلب بات یہ ہے کہ مسلمان احترام کرتے تھے، کافر نہیں احترام کرتے تھے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو مانتے تھے وہ احترام کرتے تھے، جو نہیں مانتے تھے وہ احترام نہیں کرتے. لیکن مسلمانوں ہی میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو احترام کرتے تھے اور ایک وہ جو احترام نہیں کرتے تھے. تو اس کو محض ایک تاریخ کا جھگڑا سمجھ کے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم اس کی انالیسس کریں گے کہ بھائی کیوں جو احترام کرتے تھے وہ کیوں احترام کرتے تھے. اور
اور جو نہیں کرتے تھے وہ کیوں نہیں کرتے تھے. اب میں اس کو آپ کو ایسے مثالیں سینکڑوں ہیں اسلام کی تاریخ میں بکھری پڑی ہیں مثالیں کہ رسول اللہ کے متعلق مسلمانوں میں دو طرح کا نظریہ پایا جاتا تھا. جس کی ایک سامنے کی مثال یہ ہے کہ جس وقت جنگ احد میں لڑائی کا نقشہ بگڑا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے جیتی ہوئی لڑائی بعض مسلمانوں ہی کی غلطیوں کی وجہ سے نکل گئی اور وہ کافروں کے کنٹرول میں چلی گئی اور ان کی بالادستی اور اپر ہینڈ ہو گیا تھوڑی سی میدان میں. تو اس وقت کسی نے یہ آواز بلند کر دی کہ رسول اللہ شہید کر دیے. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے اور ہر کتاب میں آپ کو تاریخ کی واقعہ ہے. تو اس وقت مسلمانوں میں دو طرح کے بڑے کچھ میدان سے واپس چلے گئے کہ جب رسول ہی مر گئے تو ہم لڑکے کیا کریں, اور کچھ لوگوں نے تلواروں کی نیامیں توڑ ڈالی کہ جب رسول ہی مر گئے تو ہم جی کے کیا کریں. اور وہ شیروں کی طرح تعداد میں کم تھے مگر شیروں کی طرح کافروں کے لشکروں پر ٹوٹ پڑے وہ, اور ظاہر ہے کہ ان کی تعداد کم تھی, ان کے مخالفین کی تعداد زیادہ تھی. وہ شہید ہو گئے. شہید ہو گئے وہ ایک الگ بات ہے مگر ان کی فداکاری تاریخ میں لکھی رہتی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب رسول ہی نہ رہے تو ہم زندہ رہ کے اب کیا کریں, لہذا وہ لوٹے ہوئے انہوں نے مقابلے میں جان دے دی. تو اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہی ہو گیا کہ دو طرح کے نظریے کے لوگ تھے. اور اس کے بعد یہ نظریہ جو ہے یہ ہمیں آخر تک ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی دیا. ایک وہ مسلمان تھے جو احترام رسول کرتے تھے اور ایک وہ مسلمان تھے جو احترام رسول نہیں کرتے تھے. یہ نظریہ آگے بھی ڈیولپ ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. چنانچہ ایک تاریخی واقعہ اور بھی ہے کہ رسول اللہ ایک سفر سے پلٹ رہے تھے اور ایک پہاڑی زگ زیگ راستہ تھا اور ایک گھاٹی تھی جس کا نام اقبا کی گھاٹی ہے تاریخ میں. رات کا وقت تھا, آسمان پر بادل تھے جس کے نتیجے میں ستاروں کی روشنی بھی نہیں تھی, چاند کی روشنی بھی نہیں تھی, رات اندھیری تھی. اور اس اندھیری رات میں زگ زیگ پہاڑی راستے سے رسول کا ناکہ گزر رہا تھا اور اس وقت نہار ناکہ ایک محترم صحابی حذیفہ یمانی کے ہاتھ میں تھی اور جابر ابن عبداللہ انصاری ناکے کو پیچھے سے ہٹا رہے تھے اور راستہ خطرناک تھا, ڈینجرس تھا, نیچے کھڈ تھا. اگر ناکہ گرتا تو ظاہر ہے کہ جو آدمی ادھر سے گرے گا اس کی جان چلی جائے گی, یہ بالکل یقینی بات ہے. اور اوپر سے کچھ لوگوں نے اس راستے میں پتھر لڑکائے بڑے بڑے تاکہ ناکہ ان سے ٹکرا کے یا بھڑک کے کھڈ میں گر جائے. عین اسی وقت بجلی چمکی اور وہ سب چہرے رسول کے سامنے آ گئے. حالانکہ میرا عقیدہ بجلی چمکنے کے تعلق سے یہ ہے کہ بجلی رسول کو صورتیں دکھانے کے لیے نہیں چمکی. جس کا وسیع نسلوں میں دیکھ لیتا ہو جس کا وسیع نسلوں میں دیکھ لیتا ہو اس کا نبی ذرا سے اندھیرے میں نہ دیکھے. تو رسول تو دیکھ رہے تھے کون ہے, ان پر تو آیا تھا. بجلی اس لیے چمکی کہ وہ لوگ سمجھ لیں کہ دیکھ لیے گئے, اس لیے کہ انہوں نے اندھیرا اسی لیے منتخب کیا تھا کہ رسول دیکھ نہ پائیں گے, ہم اپنا کام کر لیں گے. لہذا بجلی چمکنا ضروری تھی. بجلی رسول اللہ کے لیے نہیں چمکائی اللہ. یہ حبیب تم دیکھ لو, یہ حبیب کو تو سب معلوم. بجلی اس لیے چمکی کہ وہ سمجھ جائیں کہ ہم دیکھ لیے. اچھا اس پر پلٹ کے رسول نے وہ سائیکالوجیکل وار کیا خدا کی قسم کہ وہ ہونی کی شان تھی. حذیفہ یمانی
جو بڑے ہی معتبر صحابی تھے اور رسول سے بہت کلوز تھے، ان کو سب کے نام بتا دیے. کہا حذیفہ فلاں 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 یہ تھے. مگر حذیفہ یہ سمجھ لو کہ یہ میری امانت ہے، مرتے مر جانا، کبھی نام ظاہر نہ کرنا. اس لیے بتائیں تم کو امین سمجھ کے بتائیں، اس امانت میں خیانت نہ ہونے پائے. خبردار جو ایک نام کبھی زبان پہ آیا. حذیفہ امین تھے اور رسول ان کو امین سمجھتے تھے جب بھی ان کے حوالے کی سی بات. اگر رسول امین نہ سمجھتے ہوتے تو یہ امانت ان کو دیتے ہی کیوں؟ انہوں نے زندگی بھر امانت داری نبھائی. یعنی انہوں نے کبھی نام نہیں بتائے، بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بعض حضرات پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ میں تو نہیں تھا، تو کہتے تھے بھائی میں نہ ہاں کہہ سکتا ہوں نہ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں نام ڈسکلوز ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں نام ڈسکلوز ہو جائے گا. ہاں کہہ دینے میں بھی نام ظاہر ہو جائے گا اور نہیں کہہ دینے میں نام کیوں ظاہر ہو جائے گا کہ چلیے وہ ان لوگوں میں سے نکل گیا، اب الگ ہو گئے. لہذا حذیفہ نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ تھے یا نہیں تھے. چنانچہ آج تک تاریخ میں کوئی فہرست ان ناموں کی نہیں ہے کہ کون حضرات تھے، لیکن تھے مسلمان حضرات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا بھی تھا جو رسول اللہ کی جان کا درپے ہوتا تھا. اچھا آپ دوسری مثال سنیے، وہ بھی تاریخی ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں حیرت سے کھل جاتی ہیں کہ رسول اللہ جن کا کام ہی ہدایت کرنا ہے. دیکھیے رسول کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا. رسول آتا ہے انسانوں کو راہ راست بتانے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے. تو اگر کوئی ڈاکٹر مجھ سے یہ کہے کہ اگر صاحب آپ مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں، میں آپ کو ایک ایسی دوا لکھ دوں کہ آپ اس کو کھا لیا کیجئے تو آپ کی آواز زندگی میں کبھی نہیں پڑے گی، تو یہ کون سی بگڑنے کی بات ہے صاحب؟ یہ کون سی لڑنے کی بات ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے، اس کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو دوا دیتا ہے، لوگوں کی صحت کا خیال رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں مجلسیں پڑھتا ہوں، مجلسوں میں آواز کا استعمال ہوتا ہے، کئی دن میں کئی مجلسیں پڑھتا ہوں تو آواز آدمی گرفتار ہو جاتی ہے. تو ایک ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں آئیے آپ مجھے پرچہ دیجئے، میں آپ کو دوا لکھ دوں، زندگی میں آپ کبھی آپ کی آواز نہیں پڑے گی. یہ کون سی بری بات ہے؟ یا ایک وکیل مجھ سے کہتا ہے کہ اگر صاحب آپ میرے پاس بیٹھ جائیے، میں آپ کو ایک ایسا قانون بتا دوں کہ آپ دنیا میں کسی ملک میں بھی جائیں، امیگریشن والے آپ کو روک نہیں سکتے ہیں اگر آپ یہ جواب دیتے تو وہ وکیل ہے، اس کو قانون قاعدے معلوم ہے سب، وہ اپنی فیلڈ کی بات بتا رہا ہے. وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ قانون اس سے ہم جا کے پوچھتے ہیں اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، یہ کیا قانون ہے، یہ کیا قانون ہے، تو وہ بتاتا ہے. وہ بیچارہ خود سے کہہ رہا ہے، رائے دوستی مجلس میں آ جائے، محبت سے کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ جایا کرتے ہیں کبھی امریکہ، کبھی افریقہ، کبھی یورپ، کبھی کہیں تو امیگریشن والے اکثر پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو میں آپ کو ایک ایسا لا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یوں جواب دیں گے تو کبھی آپ کو کوئی روک سکتا ہی نہیں، آپ نکل جائیں گے. اچھی بات ہے، فوراً پوچھنا چاہیے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ مجلسیں پڑھا کرتے ہیں، میں آپ کو ایک ایسی دوا لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ استعمال میں رکھیے، کبھی آواز پڑھنے کا خیال ہی دل میں نہیں آئے گا آپ کے. تو کیا بیجا بات ہے؟ تو کیا یہ بات رسول کا کام ہے ہدایت کرنا؟ وہ کہتے ہیں کاغذ لاؤ، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بات گمراہ نہ ہو. ہم تو اپنے سبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، اپنی فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، اپنے میدان کی بات کر رہے ہیں. وہاں جناب سامنے والا بدتمیزی کر رہا ہے. یہاں بات اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتی کہ جھگڑا اس پر شروع ہو جاتا ہے کس نے کہا. ہم کہتے ہیں جھگڑے میں پڑیے ہی نہ کس نے کہا. بہرحال جس نے کہا وہ عظمت رسول سے ناواقف ہی تو تھا.
یہ دوسرا واقعہ جو ہم نے تاریخ میں دیکھا تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی کیوں سارا یہ سارے رسول اللہ کی حیات طیبہ کے پروف ہیں، بات کے نہیں ہیں، زندہ تھے اس وقت اپنی حیات میں ایک لشکر مرتب کر کے بھیجنا چاہتے ہیں۔ وہ لشکر مدینے کے آگے دروازے پر کھڑا ہے، آگے بڑھتے ہی مدینے کا آؤٹ اسکرٹ میں جا کے ٹھہر گیا، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ رسول جب ذرا غفلت اور اس کیفیت سے آگے کھولتے ہیں، مرض کی شدت کم ہوتی ہے، پوچھتے ہیں لشکر گیا؟ ہم کہا ابھی تو نہیں گیا۔ پھر کہا جاؤ، نہیں گیا، جاؤ، نہیں گیا، نہیں جا رہا۔ اچھا، میں اتنا وسیع قلب رکھتا ہوں اور زندگی سے جب میں معاملات کو ملا کے دیکھتا ہوں تو یہ بات مجھے کچھ حیرت انگیز نہیں لگتی کہ لشکر نہیں گیا، اس لیے کہ رسول اللہ کی حالت خراب ہے، وہ بیمار ہے اور ان کو جو مرض تھا اس سے پہلے خبر دے چکے تھے کہ اس میں میرا بچنا مشکل ہے۔ تو لشکر باوجود اس کے کہ رسول کہہ رہے ہیں، وہ تو خیر ٹھیک ہے کہ رسول کا کہنا ماننا چاہیے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر انسان کے اس جذبے سے بھی میں انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ آدمی یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں، کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی بمبئی سے آیا ہے، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی لکھنؤ سے آیا ہے، کوئی حیدرآباد سے آیا ہے، یہ لوگ پلٹ پلٹ کے اپنے گھر جایا بھی کرتے ہیں، اپنے عزیزوں سے ملتے بھی ہیں جا کے۔ اب ایک ینگ لڑکا ہے، وہ گیا ہوا ہے اپنے وطن واپس، سب کانٹیننٹ میں جہاں کا ہے وہاں، باپ بیمار ہیں، حالت خراب ہے، اور یہاں اس کے ایجاب کی ڈیٹ آ گئی ہے، اس کی بکنگ ہے، اس کو جانا ہے۔ اب آپ کہہ رہے جاؤ، تم چلے جاؤ، میری پرواہ نہ کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لڑکا نہیں جاتا۔ جب باپ نے زیادہ زور دیا تو دوسرے گھر میں جا کے رہنے لگا کہ باپ کے سامنے نہ رہوں۔ وہ بگڑتے ہیں لیکن جا نہیں رہا ہے، تو کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے کہ وہاں سے یہاں تک آنے میں 18 گھنٹے 16 گھنٹے 20 گھنٹے لگتے ہیں، وہ وہاں سے روانہ ہو کراچی سے، بمبئی سے، لاہور سے، دہلی سے، کہیں سے حیدرآباد سے، اور وہ یہاں آتے یہاں آنے کے 6 گھنٹے کے بعد ٹیلیفون آئے تو انتقال ہو گیا۔ تو یہ تو پھر الٹے بڑوں پلٹ کے جائے، یا پھر زندگی بھر اپنی بس نصیب پر منہ پیٹے کہ آئی وقت پر ہم چلے آئے، باپ کی مٹی میں بھی شریک نہ ہوئے، جنازے و قاعدہ بھی نہ دیا، نماز میت میں شریک بھی نہ ہوئے، وقت آخر دیدار بھی نہ کیا، تو زندگی بھر کا رونا ہے۔ بھائی زندگی بھر کا افسوس ہے، پوری زندگی اس کا اثر رہے گا اس کے دل کے اوپر کہ ہم وقت آخر اس موقع کے اوپر نہیں رہے اور عین وقت کے اوپر چلے آئے، اور ہمارے آنے کے مثلا 18 گھنٹے بعد یا 20 گھنٹے بعد یا 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ارے 2 دن اور ہو جاتے، جاب رہتا یہ جاتا، دوسرا مل جاتا، ہے بات کہ نہیں ہے؟ تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے ان کے رخ میں۔ یعنی ایک دم سے جلدی سے برا نہ کہنے لگی ہے رکنے والوں کو۔ رسول بیمار ہیں، ان کی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے، لیکن یہاں ایک بات ہے، پھر جو لڑکا امریکہ نہ آئے وہیں رکا رہے، اس کو یہ بھی چاہیے کہ جب باپ مر جائیں تو ڈاڑے مار مار کے روئے اور میت میں شریک رہے اول سے آخر تک۔ تب تو یہ بات ٹھیک ہے بھائی، تب تو یہ بات ٹھیک ہے کہ باپ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے کہہ رہے تھے، مگر کیسے چلا تھا اس کے دلی سے نہیں ہوتا تھا، کیسے چلا؟ باپ کہہ رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے کہہ رہے تھے، مگر نہیں آ سکتا، اس کے دل سے نہیں ہو رہا تھا تو چلا۔ لیکن باپ مر گئے اور دفن ہو گئے، صاحبزادے جائیدادی پر قبضہ لیتے رہ گئے، موقع آنے کا نہ ملا۔ آپ انسان سے بتائیے عزیزان گرامی، کیا زندگی سے ہم مذہب کو سمجھتے ہیں؟ کتابوں سے تو اتنے برس ہو گئے، 1400 برس ہو گئے سمجھتے تھے، اب ہم نے اسٹائل بدل دیا، اب ہم لائف سے کمپیئر کرتے ہیں۔
باپ کے 2 لڑکے، باپ سے صاحب جائیداد، پیسے والے، پراپرٹی والے، 2 بیٹے، ایک کو ذات سے محبت تھی، ایک کو جائیداد سے محبت تھی۔ باپ ہوئے بیمار، باپ ہوئے بیمار، دونوں گھر پہ آ کے سوال کریں گے ابا کیسے ہیں، مگر جواب کی توقع الگ الگ ہوگی، جواب کی تمنا الگ ہو جائے گی بھائی۔ جس کو ذات سے دلچسپی ہے وہ چاہے گا جواب آئے حالت سنبھل رہی ہے، آج کچھ بہتر ہے، کل سے طبیعت آج بحال ہے، وہ جو کل ڈاکٹر نے دوا دی اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے، وہ جو رات کو انجیکشن لگا تھا اس کے بعد سے اب طبیعت ذرا سنبھلی بھی ہے، وہ چاہے گا یہ جواب آئے کہ ذرا امپروومنٹ ہے، بہتر ہے۔ اور جس کو پراپرٹی سے دلچسپی ہے اس کا دل کیا چاہے گا کیا جواب آئے، کچھ فائدہ نہیں ہوا اس انجیکشن سے، آج اس معراج کل سے زیادہ ہے، آج طبیعت زیادہ ڈل ہے، پراپرٹی ملنے والی ہے نا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا تو جس کو ذات سے دلچسپی تھی وہ میت لے کے بیٹھا، غسل، کفن، دفن۔ جس کو جائیداد سے دلچسپی تھی وہ جائیداد پر قبضہ لینے لگا، کھلا کاغذات کہاں ہے، کھلا جائیداد پر کس کے کنٹرول میں ہے، اس کی کنجیاں کہاں ہیں، وہ لاکری کنجیاں کہاں ہیں، وہ بینک اکاؤنٹ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، ہر طرف وہ اس پر قبضہ لے رہا ہے۔ اب قبضہ لینے میں جائیداد زیادہ تھی، ٹائم اتنا لگ گیا کہ یہاں میت دفن بھی ہو گئی۔ تو اب ایک کے حصے میں باپ کی میت آئی، ایک کے حصے میں باپ کی پراپرٹی آئی۔ باپ کی ذات کے چاہنے والے جو تھے وہ اس لڑکے کے پاس جمع ہوئے کہ جو ذات سے دلچسپی رکھتا تھا، باپ کی پراپرٹی کے لیے جو ساتھ لگے تھے وہ اس کے پاس گئے جس سے باپ زندگی کی کہانی ہے۔ یہ کسی کی کہانی نہیں، یہ زندگی کی کہانی ہے۔ اور یہ زندگی میں ہم نے آپ نے دیکھا ہے، جن نے تھوڑا زندگی کو دیکھا ہے قریب سے، ان کے سامنے یہ منظر ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ اب جس کے حصے میں جائیداد آئی تو وہ واہ واہ کرنے والے سب اسی کے پاس جمع ہیں۔ اب حضور میں تو بالکل اپنے والد کے آثار ہیں، بالکل بڑی شان ہے۔ کیا کہنا آپ کا؟ اب حضور باہر نکلیے، گھومیے، دنیا دیکھیے۔ اب حضور کو لے کے نکلے، ہندوستان سے پاکستان سے نکلے چلے تو ہم کہاں آئیں گے؟ یوروپ آئے، لندن گھوما، پیرس گھوما، سوئٹزرلینڈ گھوم رہے ہیں، تو کیا کہنا سرکار، کیا کہنا؟ ارے آپ کی شانی کو چلا ماشاءاللہ بڑی ترقی پہ ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑے دنوں گھوم گھام کے ان کا حضور اب یورپ کی تہذیب تو بوڑھی ہو گئی، یورپ تو بوڑھا ہو گیا، آپ کو معلوم ہی ہے یورپ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اب امریکہ کی تہذیب جوان ہے، وہاں چلیے تو جناب بوڑھی تہذیب دیکھ کے جوان تہذیب دیکھنے کے لیے آ گئے۔ اب شکاگو ہے اور نیو یارک ہے اور لاس اینجلس ہے اور یہاں کی تفریح گاہیں ہیں اور یہاں کے بہترین ٹھکانے ہیں، ان کا کیا کہنا، کہاں تک پہنچ گئے آپ، پوری دنیا میں آپ کا قبضہ ہو گیا، کیا عروج ہے، کیا عروج ہے سرکار کا۔ اب اسی میں کسی ناسمجھ نے کہیں یہ کہہ دیا کہ آپ کے والد کے انتقال کا بھی تو یہی زمانہ تھا۔ بس ایک دم ہاں بالکل صحیح کہتے ہو، تم بالکل صحیح کہتے ہو، یہی کوئی اپریل کا 3rd ویک تھا۔ یہی کوئی اپریل کا 3rd ویک تھا۔ ڈیٹ بھولے، ڈیٹ کہاں سے یاد آئی؟ غسل دیا ہوتا تو ڈیٹ یاد ہوتی۔
اتنی شرمناک بات ہے کہ مسلمانوں میں رسول کی تاریخ ولادت و وفات میں اختلافات. آپ سوچئے کہ شرم سے ڈوب مرنے کا. اور یہ معاملہ جو ہے میاں اس کو آپ کتابوں میں نہ ڈھونڈیے، یہ زندگی کا مسئلہ ہے. بہت سے معاملے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف فیملی سورسز سے معلوم ہو سکتے ہیں. اس میں دوستی دشمنی کی بات نہیں ہے، اس میں دوستی دشمنی کی بات نہیں ہے کچھ. یہ بہت سے معاملے ایسے ہیں جو صرف فیملی سورسز سے معلوم. اس مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں، کوئی مجھے 30 برس سے جانتا ہے، مجھے 40 برس سے جانتا ہے، مجھے 45 برس سے جانتا ہے. ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت ہیں. تو جو لوگ مجھے 45-46 برس پہلے سے جانتے ہیں، مجھے میری مجلس سے سنتے آئے ہیں، مجھے پوچھیے کس دن پیدا ہوا ہوگا. میری ڈیٹ آف برتھ ان کو نہیں آتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے مخالف ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے دشمن ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ مجھ سے عداوت رکھتے ہیں. نہیں، یہ معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل خاندانی اور فیملی کے سورسز جو ہیں وہی بتا پاتے ہیں. تاریخ پیدائش میری کوئی نہیں بتا پائے. خاندان والے بتائیں گے، میرے بیٹے سے پوچھیے بتائے، میرے بھائی سے پوچھیے بتائے، ہر ایک نہیں بتائے. میرے گھر میں جا کے معلوم ہوگی کیا ہے. یہی تاریخ وفات کا معاملہ ہے. اب میں ایک نام لیتا ہوں اس لیے کہ بہت پاپولر نام ہے، آپ کا خیال رکھو. ہماری قوم میں بہت بڑے خطیب اور ذاکر گزرے ہیں، بندہ ہے یہ ہے علامہ رشید تورانی. ہر آدمی جانتا ہے، ان کو جو نہیں ملے ہیں انہوں نے ان کے کیسٹ سنے ہوں گے. آپ یہاں جائے لوگوں سے پوچھیے، چاہے کراچی میں جا کے سروے کیجیے کہ علامہ صاحب کی وفات کی تاریخ کیا ہے. 1% بھی نہیں بتا پائیں گے لوگ. ایسے لوگ مل جائیں گے کہ ہم میت میں ان کی شریک ہوئے تھے، ہم تھے اول سے آگے تک جنازے میں رہے، مگر ڈیٹ نہیں یاد ہے. ڈیٹ نہیں یاد ہے تو اب ڈیٹ کس سے معلوم ہوگی؟ ان کے صاحبزادے کے پاس جائیے وہ بتائیں گے، اور میں اپنے صاحبزادے کے پاس جائیے ڈیٹ جو ہے وہ بتائیں گے. تو اگر رسول کی ولادت و وفات کی تاریخ جو مسلمانوں کے اندر گڑبڑ ہو گئی وہ یہ ہوئی کہ ولادت کی تاریخ بتاتے نہ بتاتے ابو طالب بتاتے، وفات کی تاریخ علی بتاتے، اس لیے کہ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا تو چچا نے باپ کی طرح پالا. ان کے کوئی بیٹا زندہ بچا نہیں تھا، بڑا ہوا نہیں تھا، پیدا ہو گئے تمثیلی مر گئے تھے. بیٹی تھی ایک تو داماد جو تھا وہ بیٹے کی طرح تھا. تو کیا پیدائش کی تاریخ پوچھنا ہے تو ابو طالب سے پوچھیے، رحلت کی تاریخ پوچھنا ہے تو علی سے پوچھیے. دنیا نے دونوں سے تعلقات بگاڑ لیے. تو عزیزان گرامی امریکہ گھوما جا رہا ہے، افواہ ہو رہی ہے کہ حضور نے بڑی ترقی کی اور حضور نے بڑا عروج پایا اور حضور نے بڑا مرتبہ پایا اور حضور ایسے اور حضور ویسے اور حضور ویسے. کیا کہنا حضور کا؟ دولت خرچ ہو رہی ہے نا، اڑ رہی ہے. باپ یہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا باپ نے جو دولت جمع کی تھی وہ کماتے بھی تھے تو دولت تھی. یہ خالی خرچ کر رہے ہیں، یہ خالی خرچ کر رہے ہیں، کما تو رہے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ابھی امریکہ سے گھر پلٹے ہی نہ تھے کہ سارے پیسے ختم ہو گئے.
جب ختم ہو گئے تو اب یہاں کوئی پوچھنے والا نہ رہا. کل تک جن کا عروج تھا اب جو زمان شروع ہوا تو کھانے کے لیے بھی ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. اب سمجھے آپ اسلام کے عروج و زوال کی داستان کیا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں عرض کروں کہ اہل بیت کو چھوڑنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا بھی نقصان کیا, دوسروں کا بھی نقصان کیا, اسلام کو بھی بدنام کیا. ورنہ وہ اسلام جو اہل بیت کے تعلیمات کے سائے میں چل رہا ہے آج تک, اس اسلام سے نہ کسی کو شکایت ہے, نہ اس اسلام کا کسی کو اعتراض ہے, نہ اس اسلام سے کسی کی دشمنی ہے, نہ اس اسلام سے کسی اختلافات ہے. یہ بات آگے کی مجلسوں میں ہمارے آپ کے درمیان ڈسکس ہو. جو رسول اللہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے, تو قرآن سے اگر کچھ شکایتیں پیدا بھی ہوئی ہیں تو اس لیے کہ قرآن کو مس انٹرپریٹ کیا گیا. اور ہمایوں نے قرآن سے اگر کچھ شکایتیں ہیں لوگوں کو تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن سے شکایتیں, بلکہ جو اتھارٹی اور ذمہ دار بن کے قرآن کا انٹرپریشن کر رہے ہیں انہوں نے غلط انٹرپریشن کیا ہے قرآن کا, اس لیے لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے. ورنہ اگر قرآن کا صحیح انٹرپریشن ہو تو قرآن کی کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن اخلاق اور انسانیت اور نیکی اور شرافت کی تعلیم دیتا ہے. اور اب یہ کہ میں نمائندہ خود ساختہ بن جاؤں اور قرآن کو غلط طریقے سے پیش کرنے لگوں اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ میں ہی ہوں اسلام کا ریپرزنٹیٹیو, تو نیچرلی اس پہ جو کوئی غلط بات ہوگی لوگ کہیں گے, اس پر اعتراض کریں. تو انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے آپ کے درمیان کل ڈسکس ہوں گی, آگے کی مجلسوں میں ہوں گی. لیکن آج تو صرف اتنا کہ اہل بیت والے اسلام سے کسی کو شکایت نہیں, بلکہ اہل بیت والے اسلام کے کچھ واقعات اگر بیان کیے جاتے ہیں تو ان میں کشش ہے, ان میں اٹریکشن, جن میں خاص چیز جو ہے وہ یہ محرم جو ہے. یہ محرم غیروں کو اپنی طرف مخاطب کرتا ہے اور متوجہ کرتا ہے, خیستہ ہے. میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک میں ہندوؤں کی اکثریت ہے. آپ اس ملک کا سروے کریں تو تعزیہ داری میں کبھی ہندوؤں سے پریشانی نہیں. اگر وہ مطلق اسلام کے اگینسٹ میں ہیں تو اسلام ہی کا ایک عمل یہ بھی ہے, کیوں اس سے ہندو عزاداری میں شریک ہوتے ہیں. ہندو شاعر آج کی تاریخ تک موجود ہیں جو مدح اہل بیت کرتے ہیں, خود کہتے ہیں. وہ کہلوا کے لا کے ہوا کہ یہ پڑھنے والے الگ ہیں, وہ الگ نہیں جو خود کہتے ہیں. میں ذاتی طور سے واقف ہوں جو خود کہتے ہیں. ہندو لوگ مجلسیں کرتے ہیں, ہندو تعزیے رکھتے ہیں, اور بڑے ہی زبردست قسم کے مسلم دشمن لوگ بھی محرم کے جلوس میں مداحم نہیں ہوتے. میں ایک بڑی مدت سے بمبئی میں اشرف ہوتا ہوں, جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. اور بمبئی میں ایک اینٹی مسلم بہت بڑی جماعت ہے شیو سینا, اور اس کا سربراہ جو ہے باز ٹھاکرے. عاشورے کے دن اس کی سبیل بھی لگتی ہے, اس کی ایمبولینس بھی چلتی ہے, ساتھ میں 2-3 چلتی ہیں گاڑیاں. شیو سینا ہورڈنگز لگاتا ہے جگہ جگہ پر, سلوٹ ٹو کنگز آف مارٹر امام حسین. موبائل زمین چلاتا ہے ساتھ میں ٹرک کے اوپر,
سبھی لبیب رکھ کے پیچھے پانی آنے لگے. ہم کہ یہ سیاسی مقصد ہوگا، سیاسی ہو یا سماجی ہو یا پڑوسی کے ناطے ہو. ہم یہ کب کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ کے ایمان لے آیا ہے؟ لیکن بہرحال حسینیت میں کچھ ایسا چارم ہے، کچھ ایسی کشش ہے کہ غیر بھی قریب آتے ہیں. دیکھیے جب اللہ والوں کا اسلام پیش کیجیے گا، اماموں کا اسلام پیش کیجیے گا، معصوموں کا اسلام پیش کیجیے گا، تو احتراماً سر جھکائے گا آدمی. اور جب بادشاہوں کا اسلام پیش کیجیے گا، جب صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی اورنگزیب عالمگیر والا اسلام آتا ہے تو ریزنمنٹ اور غصہ اور گرمی اور انتقام، یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈیولپ. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ملت مسلمہ آج اتنی رسوائیوں کے بعد بھی اپنے ان بد کردار ہیروؤں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. جن سے کوئی ریلیجس امپارٹنس نہیں، کوئی مذہبی اہمیت نہیں. انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی، آج تو وقت تمام ہو گیا. تو یہ مظلومیت کی داستان ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. آج اگر آپ ویسے حساب جوڑیں پہلی محرم سے تو آج 51واں دن ہے. اتنا لمبا دنیا میں کہیں کوئی پروگرام نہیں کھینچتا ہے. کل چہلم ہوا ہے اور کل چہلم بھی ہوا، آج ورکنگ ڈے بھی ہے، کل بھی ورکنگ ڈے ہے، پھر بھی اتنے لوگ جمع ہیں. یہ مجمع کم نہیں کہا جا سکتا. حالات کو دیکھتے ہوئے، موقع کو دیکھتے ہوئے، محل کو دیکھتے ہوئے، ڈیٹ کو دیکھتے ہوئے، سچویشن کو دیکھتے. یہ ابھی آج 21ویں سفر ہے، ابھی اہل حرم کربلا ہی میں ہے. چہلم کل ہی تمام ہوا. اور عزیزان گرامی یہ اس بیکس کا چہلم ہر سال ہوتا ہے جس کا پہلا چہلم نہیں ہوتا. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ سیوم چہلم صرف حسینی کا ہو. نہ رسول اللہ کا چہلم مناتی ہے یہ قوم، نہ مولا علی کا چہلم مناتی ہے، نہ جناب سیدہ، نہ امام حسن. آپ جانتے ہیں راز کیا ہے؟ جب رسول دنیا سے گئے تو مولا علی اور جناب سیدہ دونوں آزاد تھے. جب جناب سیدہ دنیا سے گئیں تو مولا علی آزاد تھے. جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو امام حسن امام حسین علیہ السلام آزاد تھے، اور جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو امام حسین آزاد تھے. مگر جب حسین شہید ہوئے تو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، زینب کے بازو میں ریشمان ستم تھی، سکینہ کا ننھا گلا رسی میں تھا. تو سارے ظلم و ستم کے بعد حسین کا چہلم بھی نہیں. یعنی اصلی چہلم کی تاریخ جو تھی وہ 20 صفر سن 61 ہجری تھی. بھائی 10 محرم سن 61 ہجری کو شہادت ہوئی تو 20 صفر سن 61 ہجری چہلم کی اصلی تاریخ تھی. 20 صفر سن 61 ہجری کو اہل بیت قید تھے. چہلم کہاں سے ہوتا، کون کرتا؟ تو حسین شہید بھی ہوئے رائے خدا میں اور چہلم بھی نہ ہوا. حضرت نے کہا میرے حسین اب ہر سال تیرا چہلم ہوگا. اور یہ لفظ پورا زبان یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جو کبھی پڑھا جائے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں زبان میں
جو حسین کے نام ہے، من جملہ ان کے لفظ چہلم بھی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میری چہلم کے دن ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد سے ابھی تک نہیں ملے ہیں، تو کسی آدمی کا چہلم سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی آدمی کا چہلم سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ چہلم کے دن ملے تو اس کے بعد سے میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو مطلب کیا ہوگا کہ جو امام حسین کا چہلم ہوگا۔ جب بغیر قرینے اور بغیر عنوان کے لفظ چہلم استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد حسین کا چہلم ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا 40واں آپ کو کہنا ہے تو کہیے کہ ان کے 40ویں کے دن ملے تو اس کے بعد سے اب تک نہیں ملے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ چہلم کے دن دکھائی دیے تو اس کے بعد نہیں دکھائی دیے، تو اس کا مطلب حسین کا جو چہلم ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا، تو یہ لفظی حسین کے نام مخصوص ہو۔ جب چہلم بلا قرینہ استعمال ہو تو امام حسین کا چہلم اور کسی کا چہلم۔ ہاں، جب 1 سال گزر گیا، 20 صفر سن 62 ہجری آئی، تو وہی وہ دن تھا جس دن دکھیا بہن بھائی کے قبر پر آئی۔ اور عزیزان گرامی، یہ شرف جابر بن عبداللہ انصاری کے مقدر میں لکھا تھا کہ وہ پہلے زائر قبر حسین قرار پائے، چونکہ صحابی رسول تھے اور حسین کو آغوش رسالت میں دیکھ چکے تھے، عظمت حسین سے واقف تھے، لہذا ضعیفی میں مکے سے تکلیفیں اٹھاتے ہوئے کربلا تک آئے، اور سویرے الصبح جب یہ کربلا پہنچے ہیں تو تاریخ میں ہے کہ ایسے ہی نہیں آ گئے، وہ صحابی رسول تھے، وہ عظمت حسین سے واقف لوگوں میں سے تھے، لہذا سب سے پہلے فرات پر گئے، فرات پر جا کے غسل کیا، غسل کر کے لباس احرام پہنا، اور لباس احرام پہن کے ننگے سر ننگے پیر وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور آن کے اپنے کو قبر حسین پر گرا دیا، کہا حسین آپ کے نانا کا صحابی جابر آیا، اور جابر ابھی رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، حسین کا ذکر کر رہے تھے اور ماتم کر رہے تھے کہ ایک دفعہ ایک قافلہ شام کی طرف سے آتا دکھائی دیا، کہا جابر ہٹو، دکھیا بہن آئی ہے، اور اب بہن جب بھائی کے قبر کے اوپر آئی۔ عزیزان گرامی، تمام کیا میں نے بیان کو، آج 21ویں سفر ہے اور آج سیدانیہ کربلا ہی میں ہے۔ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ قافلہ 3 دن کربلا میں ٹھہرا تھا، تو آج جو لٹا ہوا قافلہ شام سے آیا ہے وہ کربلا ہی میں ہوگا، اس لیے کہ پہلے تو سب قبر حسین پر آئے۔ سید سجاد نے بتایا ہوگا کہ یہ میرے بابا کی تربت ہے، یہ پائٹی میرا 18 برس والا بھائی سو رہا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ قبر علی اکبر پر لیلا زیادہ روئی کہ زینب زیادہ روئی۔ اور پھر اس کے بعد جنگ شہیدہ پر سیدانیوں نے ماتم کیا ہوگا، اور جب وہاں ماتم ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سیدانیوں نے کہا ہو کہ سید سجاد محافظ حرم کی تربت کہاں بنائی، اور شاید اسی وقت سے زیارت میں دستور بن گیا کہ ظاہر پہلے امام حسین کے قبر مبارک پر حاضر ہوتا ہے اور ان کے روضے سے زیارت کر کے حضرت عباس کے حرم میں جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے۔ سیدانیاں حضرت عباس کی قبر مبارک پر گئی ہوں گی۔ یہ بات تمام ہو، حدیث اور روایت کا کوئی حوالہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نفسیات انسانی کی بنیاد پر یہ بات ہے کہ جس آدمی کا انسان احترام زیادہ کرتا ہے اس سے بات کم کرتا ہے، اس کے سامنے چپ بیٹھتا ہے، یہ فطرت ہے، اور جس آدمی سے بے تکلف ہوتا ہے اس سے اپنا درد دل کہتا ہے، اپنی مصیبت بیان کرتا ہے۔ اس نفسیات کی بنیاد پر میرا عقیدہ ہے کہ سیدانیہ قبر حسین پر خالی روئی ہوگی، لیکن جب قبر عباس پر آئی ہوگی تو آج